ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت بڑے قرضے پہ بات کر رہے ہیں اور عوام کے ساتھ ہونے والے ایک بہت بڑے نقصان کی بات کرنے والے ہیں۔ جو پاکستان کا قرضہ ہے، یعنی 25 کروڑ آبادی کے ملک پہ جو قرضہ ہے وہ 86,000 ارب جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ یہ جو قرضہ ہے یہ ہر شہری پر اب 3,44,000 روپے کا قرضہ ہو گیا ہے۔ یعنی 25 کروڑ کی آبادی میں سے ہر فرد پر، اس کی عمر کوئی بھی ہو، وہ کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے اس پہ کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہر بندہ جو ہے وہ 3,44,000 روپے کا قرض دار ہو چکا۔ اب یہ جو قرضہ ہے یہ 86,000 ارب روپے کا، اس کی ادائیگی کیسے ہوگی پھر؟ کیا عوام اسے ادا کر سکتے ہیں؟ کیا معیشت اتنی بہتر ہے کہ سرکار ٹیکس لے کر یا دوسرے ذرائع سے آمدنی بڑھا کر یہ قرضہ واپس کر سکے؟ اس کا امکان بہت کم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو عوام ہیں ان کے پاس ٹیکس دینے کے لیے نہیں ہے۔ حکومت جو ہے ان کے خرچے اتنے زیادہ ہیں کہ خسارے بہت زیادہ بڑے ہوئے ہیں، لہٰذا حکومت یہ قرضہ چند ماہ یا چند سالوں میں واپس نہیں کر سکتی۔ یہ قرضہ جو ہے اس میں سے وہ قرضے بھی ہیں جو کہ لانگ ٹرم میں ادا کرنے ہیں، طویل مدت میں، اور وہ جو فوری طور پہ ادا کرنے ہیں۔ مثلا آج بھی کوئی قرضہ واپسی کا ڈیو ہوگا، ہر مہینے کوئی نہ کوئی قرضہ ڈیو ہوتا ہے، یا پاکستانی بینکوں کو ادا کرنا ہوتا ہے، یا جو ٹریجری بلز ہیں ان کی پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، یا پھر بینکوں سے لیا جاتا ہے بیرونی، یا پھر دوست ممالک سے قرضہ لیا جاتا ہے، اور پھر ادائیگیاں ہوتی ہیں۔ ادائیگیوں کا یہ سسٹم جو ہے یہ فیل ہو چکا ہے، لہٰذا بر وقت ادائیگی نہ ہونے سے پاکستان دو طریقے اپنا رہا ہے۔ ایک کہ قرضوں کی ادائیگی کو مؤخر کر دو، تو جتنا مؤخر کرو گے اس پہ شرح سود بھی بڑھے گی، تو یہ جو شرح سود ہے یہ پاکستانی قرضے کو ناقابل واپسی بنا چکی ہے۔ یہ ہے ہماری سٹوری، یعنی کہ جو 25 کروڑ عوام ہیں ان میں سے ہر ایک 3,44,000 کا مقروض ہے۔ حکومت جو ہے وہ 86,000 ارب روپے کی مقروض ہے۔ یہ مقروض عوام اور یہ مقروض ریاست، یہ دونوں مل کر مارکیٹ کو اتنا نہیں اٹھا سکتے کہ مارکیٹ میں سرگرمی بڑھ جائے، ٹیکس زیادہ آئے۔ مارکیٹ اس لیے نہیں اٹھ سکتی کہ آلریڈی جو ٹیکس موجود ہیں وہ بزنس کو نہیں پھیلنے دیتے، بزنس نہیں پھیلے گا تو ٹیکس نہیں ملیں گے۔ اچھا، پھر قرضے جو لیے رکھے ہیں ہم نے اس پہ شرح سود بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ بحرانی صورت جس میں پاکستان اس قابل نہیں ہو رہا کہ وہ موجودہ جو واپسی ہے قرضوں کی اس کو وقت پر کرے اور مزید قرضے نہ لے، اور جو واپسی کرنی ہے وہ بینکوں سے قرضہ لے کر قرضہ واپس نہ کرے۔ ملکوں کو، بینکوں کو جو قرضے واپس کر رہے ہیں وہ مزید قرضے لے کر واپس کرنے کا ہی جو سسٹم ہے، اس کی وجہ سے یہ 86,000 ارب روپے کا قرضہ پاکستان پہ چڑھ چکا ہے۔ یہ جو قرضہ ہے اس کا ایک مسئلہ ہے، یہ 7,417 ارب روپے جو ہے ایک سال میں بڑھا ہے۔ یہ جو ہے یہ تو تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ ایک سال میں اگر 7,000 ارب روپے بڑھا ہے تو یہ تو ایک اگلے سال یہ 7,000 ارب کی بجائے 10,000 ارب روپے بڑھ جائے گا۔ اگر یہ 10,000 ارب روپے بڑھ گیا تو یہ تقریباً آدھے سے زیادہ قرضہ جو ہے وہ قابل واپسی ہی نہیں ہوگا۔ پھر وہی سسٹم ہوگا کہ آپ کو بینک جو ہے قرضہ نہیں دیں گے۔ پاکستان نے کچھ سالوں سے زیادہ 10 سال ہو گئے ہوں گے اس معاملے کو، ایک پالیسی اپنائی ہوئی ہے۔ وہ پالیسی یہ ہے کہ قرضہ لینے کے لیے بھی قرضہ لینا ہے۔ یعنی ہمیں IMF نے کہا کہ ہم آپ کو 7 ارب ڈالر کی پھکی تو دیتے ہیں، لیکن پہلے دوسرے ممالک سے اور بینکوں سے قرضہ لے کر دکھاؤ، اگر وہ تمہیں قرضہ دیتے ہیں تو پھر ہم قرضہ دیں گے۔ یعنی پاکستان قرضہ لینے کے لیے قرضہ لے رہا ہے اور پھر قرضہ واپس کرنے کے لیے قرضہ لے رہا ہے۔ یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ دنیا میں بہت کم ممالک کے ساتھ ہوتی ہیں۔
سری لنکا کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ وہ قرضہ لینے کے لیے قرضہ لے رہا تھا اور اس کے کوئی زیادہ دوست بھی نہیں تھے. پاکستان کی تو یہ ایک اچھی صورتحال ہے کہ چند دوست ہیں جو کہ اس بری صورتحال سے پاکستان کو نکالنے میں کامیاب رہے ہیں. لیکن کیا یہی جاری رہے گا؟ اس پہ نہیں سوچا گیا. پلان یہ ہے کہ قرضہ لے کر قرضہ واپس کرو اور قرضہ جو ہے وہ لینے کے لیے بھی قرضہ لو. اور یہ پلان، اس کا جو متبادل پلان ہے وہ یہ ہے کہ مارکیٹ میں سرگرمی کو بڑھاؤ تاکہ مال زیادہ بکے، سروسز زیادہ فروخت ہوں، ان پر جو ٹیکس ہے وہ آئے. بجلی کے سسٹم کو ٹھیک کرو تاکہ ان پہ بلوں پہ جو ٹیکس آتا ہے وہ زیادہ آئے. بجلی کا شعبہ بھی بٹھا دیا گیا. اس کے علاوہ جو ایکسپورٹس ہیں وہ بھی نہیں بڑھ رہی کیونکہ صنعت بیٹھ گئی ہے. اب جب صنعت بیٹھ جائے اور ساتھ ہی زراعت بھی بیٹھ جائے تو کیا ہوتا ہے کہ پھر نہ آپ کو صنعت سے آمدنی ہوتی ہے نہ زراعت سے. اور پھر کمرشل جو شعبہ ہے خرید و فروخت کا، چاہے وہ جو ہے پراپرٹی ہو، چاہے وہ خوراک کے اشیاء ہوں، ادویات ہوں، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، یہ سارے شعبے جو ہیں بیٹھنے لگ پڑتے ہیں. جب یہ بیٹھ جاتے ہیں تو وہ جو صوبوں کو ٹیکس ملتا ہے ٹول ٹیکس کے ذریعے یا مرکزی ٹول ٹیکس، جو باقی جو پراپرٹی پر صوبوں کو ٹیکس ملتے ہیں وہ ٹیکس ملنا بھی کم ہو جاتے ہیں. تو پاکستان میں ایک سسٹم بنایا گیا ہے کہ صوبوں کے پاس اپنی آمدنی سے جو سرپلس ہوگا وہ وفاق کو دیں گے تاکہ وفاق جو ہے قرضے ادا کرنے کے قابل ہو جائے، خسارے جو ہیں ان کو کم کرنے کے قابل ہو جائے. وہ سسٹم بھی فیل ہو چکا. اب ایسی صورتحال میں 3,44,000 روپے فی بندہ جو پاکستان میں 25 کروڑ آبادی میں جو مقروض ہو چکا ہے، وہ یہ بتائیے کہ وہ آلریڈی مارکیٹ میں کچھ خریدنے سے معذور ہے کیونکہ آمدنیاں پاکستان میں کم ہو گئی ہیں. افراد اور خاندانوں کی آمدنیاں کم ہو گئی ہیں، بزنس اور کمپنیاں چل نہیں رہی. حکومت جو ہے اس نے خسارے بہت بڑھا رکھے ہیں. حکومت قرضہ لینے کے لیے قرضہ لینے کے عمل پہ چل پڑی ہے. حکومت قرضہ واپس کرنے کی پوزیشن نہیں، لہٰذا بھاری شرح سود سے مزید قرضہ لیتی جا رہی ہے. تو یہ 86,000 ارب روپے کا جو قرضہ ہے یہ ایک سال میں تو 7,000 روپے چلو بڑھ گیا. اب آئندہ تو پھر یہ 10,000 15,000 روپے سالانہ بڑھے گا. اس کا توڑ کیا ہوگا؟ اس کا توڑ پوچھنے کے لیے ہم نے ہر متعلقہ شخص سے بات کی، ہر متعلقہ محکمے کے متعلقہ افسر سے بات کی، مختلف سیاستدانوں سے بھی بات کی. ہم صحافی لوگ آپس میں بھی بات کرتے ہیں اس پہ. کہیں پہ کوئی روشنی کی کرن نظر نہیں آتی. یہ جو پاکستان کا قرضہ ہے، جس طرح اس نے سری لنکا کو لے ڈوبا، جس طرح IMF نے اپنی شرائط بہت سخت کر دیں، اس طرح اب ورلڈ بینک بھی اپنی شرائط سخت کر رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ جو دوست ممالک ہیں چین، سعودی عرب اور دیگر، وہ بھی اپنی شرائط مزید سخت کر دیں. ایک شرط تو انہوں نے سخت کی ہوئی ہے کہ اگر آپ نے مؤخر کرنا ہے قرضے کی واپسی کو تو آپ کو زیادہ شرح سود پر یہ شرح سود دینی ہوگی قرضے پر. یہ جو صورتحال ہے اس میں پلاننگ نہیں ہو سکتی ڈیولپمنٹ کی. پاکستان نہ مارکیٹ کو ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کر سکتا ہے، نہ ہی پاکستان مستقبل کی کوئی سرمایہ کاری کر سکتا ہے. یہ جو تینوں چیزیں نہیں ہو سکتی تو اس کی وجہ سے پاکستان اب اگر مزید سالانہ قرضہ 7 اور 10,000 ارب کے درمیان لیتا رہے گا تو اب تو 86,000 ارب ہے. اگر یہ قرضہ مزید بڑھ گیا یعنی کہ 100,000 ارب تک چلا گیا تو یہ ناقابل واپسی ہو جائے گا. میں سری لنکا کا نام دوبارہ اس وجہ سے لے رہا ہوں کہ سری لنکا کے ساتھ یہی کچھ ہوا تھا. اب پاکستان کو اس سے بچانا ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ 7 ارب ڈالر جو ہمیں IMF سے مل گئے ہیں یہ کافی ہیں اس کے لیے، یہ بالکل غلط بیانی ہوگی. یہ 7 ارب ڈالر ہمیں صرف ایک کام ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ جو ہم نے ڈالر میں قرضہ واپس کرنا ہے اس قرضے کی واپسی میں تھوڑی سی سہولت ہو جائے. اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا اب پالیسی جو ہے، پلان جو ہے، یہ بنانا پڑے گا کہ حکومت اس قابل ہو جائے کہ وہ پہلے انفراسٹرکچر اور بزنس کو چلائے اور اس کے چلانے میں مدد دے. جو ان کو مدد چاہیے، چاہے بجلی کی ہے، گیس کی ہے، وہ بھی ان کو دے. سرمایہ کاری کے لیے بھی ان کو مدد دے. تو کیا بینکوں میں اتنا پیسہ ہے؟
حکومت کو پاکستان کا سارا اقتصادی پلان نیا بنانا پڑے گا، کیونکہ پاکستان جہاں پھنس چکا ہے وہاں سے نکالنے کے لیے اب اسے پرانی پالیسی نہیں چاہیے، اب ایک نئی پالیسی چاہیے۔ تو کیا اس نئی پالیسی کو بنانے کے لیے جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں، سیاستدان ہیں، جو بزنس مین ہیں، یہ سارے سٹیک ہولڈر یہ مل کر بیٹھ سکتے ہیں ایسا پلان بنانے کے لیے؟ ہم اس کا انتظار کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔